بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج تاریخ 12 جنوری سن 2022 بروز بدھ۔ آج کے خبر نامے کے ساتھ میں ہوں عائشہ۔ اگر آپ بھی دنیا کے حالات و واقعات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو ہمارا نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔ بڑھتے ہیں خبر نامے کی جانب اور شامل کرتے ہیں آج کی پہلی خبر۔ کورونا کیسز، تعلیمی اداروں سے متعلق اہم فیصلوں کا امکان۔ بین الصوبائی وزرائے تعلیم کانفرنس کا اجلاس 13 جنوری کو طلب کر لیا گیا۔ کورونا کے پیش نظر تعلیمی اداروں کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ اسلام آباد۔ بین الصوبائی وزرائے تعلیم کانفرنس کا اجلاس 13 جنوری کو طلب کر لیا گیا ہے۔ وفاقی وزیر شفقت محمود اجلاس کی صدارت کریں گے، جس میں کورونا کے پیش نظر تعلیمی اداروں کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ اجلاس میں نصابی کتب کی بروقت دستیابی اور ترسیل سے متعلق مشاورت ہوگی اور نصابی کتب کے لیے NOC کی بروقت فراہمی کا معاملہ بھی زیر غور آئے گا۔ گزشتہ دنوں اپنی پریس کانفرنس میں وزیر تعلیم شفقت محمود نے خبردار کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہماری خواہش ہے کہ تعلیمی ادارے بند نہ کریں اور انہیں چلاتے رہیں، تاہم اگر حالات زیادہ خراب ہوئے تو ہمیں تعلیمی ادارے بند کرنے پڑیں گے۔ انہوں نے کہا تھا کہ کورونا وبا میں تعلیم سے متعلق سارے فیصلے صوبائی وزرائے تعلیم کی مشاورت سے کیے گئے ہیں۔ دوسری جانب ہیلتھ سیکرٹری محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر نے کہا کہ محفوظ تعلیمی ادارے ہی روشن مستقبل کی ضمانت ہیں۔ محکمہ صحت پنجاب بھر میں مستقبل کے معماروں کو کورونا وائرس سے محفوظ بنانے کے لیے خصوصی ویکسینیشن کیمپس لگا رہا ہے۔ تعلیمی اداروں میں 100% ویکسینیشن کو یقینی بنا کر ہی تعلیمی سرگرمیوں کو بلا تعطل جاری رکھا جا سکتا ہے۔ عمران سکندر بلوچ نے کہا کہ پنجاب کی تمام بڑی جامعات میں ویکسینیشن کیمپس کا انعقاد کیا گیا۔ یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کے 20,000 سے زائد طالب علموں کو گزشتہ سال ویکسینیٹ کیا گیا۔ یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کے نئے آنے والے 5,000 سے زائد طالب علموں کو 15 روز کیمپ میں ویکسینیٹ کیا جائے گا۔ صوبائی سکریٹری صحت نے کہا کہ اسکولز اور کالجز میں بھی موبائل ویکسینیشن کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ موبائل ٹیمز کلاس رومز اور امتحانی مراکز میں جا کر سہولت فراہم کر رہی ہے۔ اب تک پنجاب کے 52% آبادی کو مکمل ویکسینیٹ کر چکے ہیں۔ صوبائی سکریٹری صحت نے مزید کہا کہ پنجاب میں ریچ ایوری ڈور ویکسینیشن مہم کا فیز 2 کامیابی سے مکمل کر لیا گیا۔ ویکسینیشن اور احتیاطی تدابیر کے ذریعے ہی ہم کورونا وائرس کے تمام ویریئنٹس کو شکست دے سکتے ہیں۔ پنجاب کی زیادہ سے زیادہ آبادی کو ویکسینیٹ کر کے کورونا وائرس کا مقابلہ کریں گے۔ شام جانے والے زائرین کے لیے نئے قوانین متعارف۔ وزارت مذہبی امور نے بدھ کو اعلان کیا کہ حکومت پاکستان نے شام جانے والے زائرین کے لیے نئے قوانین جاری کیے ہیں۔ عرب نیوز کے مطابق پاکستان سے ہر سال ہزاروں پاکستانی شام اور عراق زیارتوں کے لیے جاتے ہیں۔ کورونا وائرس کے خدشات کی وجہ سے کئی ماہ تک سفر کی منسوخی کے بعد گزشتہ برس اپریل میں زائرین کو دوبارہ سفر کی اجازت ملی۔ نئے سفری قوانین میں پاکستانی اور شامی حکام کی جانب سے خصوصی منظوری سمیت NOC بھی شامل ہے۔ وزارت کی جانب سے جاری ہونے والے نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ شام روانگی سے قبل شامی امیگریشن اتھارٹی سے گروپ ویزے کا حصول اور دمشق میں موجود پاکستانی سفارت خانے سے NOC لینا لازمی ہے۔ پاکستان میں لگاتار دوسرے دن سونے کی قیمت میں کمی۔ پاکستان میں 2 دنوں میں سونے کی فی تولہ قیمت میں 500 روپے کی کمی ریکارڈ کی گئی۔ منگل کے روز فی تولہ سونے کی قیمت میں 200 روپے کی کمی ہوئی تھی اور منگل کے روز اس قیمت میں مزید 300 روپے کی کمی دیکھنے میں آئی۔ سندھ صرافہ بازار جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق 2 دنوں میں سونے کی قیمت میں 500 روپے کی کمی کے بعد اس وقت سونا پاکستان میں 1,25,700 روپے فی تولہ کی قیمت پر فروخت ہو رہا ہے۔ اس طرح 100 گرام سونے کی قدر میں بھی بدھ کے روز 258 روپے کی کمی ریکارڈ کی گئی اور 10 گرام سونے کی نئی قیمت
1,07,767 ہے۔ دوسری جانب عالمی صرافہ مارکیٹ میں سونے کی قدر میں $11 کا اضافہ ہوا ہے اور فی اونس سونا $1,818 کی قیمت پر فروخت ہو رہا ہے۔ آج کے خبر نامے میں اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے گا AF نیوز ورلڈ اور مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔